بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شہدائی بن کر فاروق کہلائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ خاصا طویل تھا مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اندیش ذہن نے یہ فاصلہ پاٹ دیا۔ وہ اس طرح کہ مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ جار کی بندرگاہ تک لایا جاتا تھا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ جار بحر احمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے گھرا رہتا اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی داد رسی کی جاتی تھی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز و محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھیں وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے، کچھ لوگ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، خباب رضی اللہ تعالی عنہ، عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ اور سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ رؤسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کف افسوس ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا، اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی مآفات کر سکیں اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔
جرید بن حازم بن حسن ان کے بارے میں مندرجہ بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا، جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بطور حاکم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود رجسٹر اٹھائے بنو خزاع کے پاس قدید پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا، یہ ان کا حق ہے، انہیں اپنا یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سخت گیر بھی تھے مگر ساتھ ہی نرم دل بھی تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں سختی کرتے اور جہاں نرمی کا موقع محل ہوتا وہاں آپ کی نرم دلی بے مثال ہوا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ جوڑا زنا میں پکڑا گیا۔ آپ نے لڑکے اور لڑکی دونوں پر حد تعزیرانہ جاری کی اور اس میں بالکل نرمی نہ دکھائی۔ حد جاری ہو چکی تو آپ نے ان سے کہا آپس میں شادی کر لو، مگر لڑکے نے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کے انکار پر برا نہ مانا۔ حدود اللہ کا قیام اللہ کا حق ہے جس میں کوئی کمی بیشی قابل قبول نہیں، اور افراد کی شخصی آزادی ان کا بنیادی حق ہے جس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانوں کے اندر قوت، صحت اور مردانگی کے آثار دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان ظاہر و باطن ہر لحاظ سے اسلام کی شوکت و قوت کا مظہر بن جائیں۔ ایک نوجوان کو مریل چال چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا، نہیں امیر المومنین، میں بالکل تندرست ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، پھر یہ مردنی تم پر کیوں چھائی ہوئی ہے؟ جوان مردوں کی طرح چلو۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ازدواجی جھگڑا پیش کیا گیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے سرکشی کا معاملہ کیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ نہ تھی اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ عورت کو کسی ویران گھر میں بند کر دیا جائے۔ اگلی صبح آپ نے اسے بلا بھیجا اور پوچھا، تم نے رات کیسے گزاری؟ اس نے جواب دیا، جب سے میں اس شخص کے گھر گئی ہوں آج پہلی رات ہے جو میں نے راحت اور سکون سے بسر کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے مرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دے، اگرچہ اس کے بدلے میں عورت کان کی ایک بالی ہی پیش کرے۔ خلا کی صورت میں عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معمولی سی تفتیش اور سوال و جواب سے حقیقت پا لی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اتنی شدید نفرت کے ساتھ میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اخلاقی، دینی، سماجی، معاشرتی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہ تھا۔ دین اسلام نے طلاق کو ناپسند عمل قرار دیا ہے، مگر جہاں میاں بیوی کا نباہ کسی صورت نہ ہو سکے وہاں آخری چارۂ کار کے طور پر علیحدگی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المومنین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور فرمایا، آؤ ان تاجروں کے مال تجارت کی حفاظت کے لیے آج رات پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر صحابی تاجروں کے مال کے پاس رات بھر نوافل پڑھنے اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو پولیس کے پہرے داروں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے حکمرانوں کے لیے یہ اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ تاجروں کو علم بھی نہیں تھا کہ امیر المومنین خود ان کے مال تجارت کا پہرا دے رہے ہیں۔